بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ مختلف ٹاپکس پر لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا ہمارا لیکچر ہے چند معروف صحابہ اکرام اور ان سے متعلقہ اہم معلومات۔ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے لیکچرز مختلف جو ہیں وہ آپ سماعت کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جو اہم معلومات ہیں چند معروف صحابہ اکرام سے ریلیٹڈ اس پر بھی مختلف لیکچرز آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے ان میں سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ان کا نام ہے اور ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، والد کا نام مالک ہے اور والدہ کا نام حمنہ ہے۔ یا آپ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے جائیں، بڑے اہم ہیں۔ رشتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ آپ کے ماموں جان ہیں، اور اس کا اقرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی دفعہ فرمایا۔ 19 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ ایک اہم پوائنٹ جن کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے، اسلام میں پہلی خون ریزی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ کویشچن پی پی ایس سی کے سابقہ ایگزام میں پوچھا گیا ہے۔ اسلام میں پہلی خون ریزی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں ہوئی۔ اب کب ہوئی، کیا ہوئی، اس کی وضاحت یہ ہے کہ صحابہ اکرام چھپ کر عبادت میں مصروف تھے، کفار نے آ کر مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک ہڈی اٹھا کر کافر کے سر پر ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس طریقے سے اس کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو یوں کہیں کہ اسلام کا جو دفاع کے لیے اور صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے پہلی خون ریزی تھی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں ہوئی، اور اس کے بعد اسلام میں پہلا تیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، بعض اوقات یہ نظروں میں نہیں آتی اور پھر پیپر میں آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے۔ پہلا تیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا، اور اس کا یہ معاملہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد کفار کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے مدینہ کے ساحلی علاقے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، ان کے ساتھ چند صحابہ اکرام کو دے کر بھیجا۔ تو وہاں پر جو قریش کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، تو آپ نے پہلا تیر چلا دیا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ یوں کہیے کہ پہلا تیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا۔ حضرت سعد کے جو بھائی ہیں حضرت عمیر غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ اب اگلی بات بڑی اہم ہے، غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیر اندازی میں کمال مہارت دے کر حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمایا، تیر چلا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تیر چلا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ فقرہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد جی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکابی نصیب ہوئی، مکہ پہنچ کر بیمار ہوئے، اور جب بیماری طول پکڑ گئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا جتنا بھی وراثت کا مال ہے میں اس کو 2 ثلث یعنی کہ دو حصے اس کے جو ہیں وہ وصیت کر دوں اللہ کی راہ میں۔ تو آپ حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی، کیونکہ اجازت نہیں اس کی۔ پھر عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جتنا مال ہے اس کا نصف میں اس کو وصیت کر دوں، فرمایا نہیں۔ پھر 1 ثلث کی اجازت دی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی 1 ثلث کی اجازت حضور علیہ السلام نے دے دی۔ تو اس سے یہ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا آپ کو۔ وراثت کے معاملے میں اگر کوئی پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، تو 1 ثلث کی، یعنی 1 ثلث کیا ہوگا کہ 3 حصے کر لیں گے اور اس کا 1 حصہ جو ہے اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام میں اپنی اولادوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ۔ آپ کی یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی دلی خواہش تھی کہ مدینہ میں پہنچوں اور میرا انتقال جو ہے وہ مدینہ میں ہو، تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ یہ جملہ 2 دفعہ آپ نے فرمایا،
تو آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ صحت یاب ہو گئے اور باخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ ہاں، اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس سعد تم اے سعد، یعنی تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک ایک قوم کو فائدہ جبکہ دوسری کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ بشارت پوری ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کے لیے یہ حکم فرمایا، تو آپ نے جنگوں میں حصہ لیا، بہت ساری جنگیں لڑیں اور ایک قوم کو فائدہ پہنچایا۔ جن کو فائدہ پہنچایا وہ عرب تھے اور جن کو نقصان ہوا وہ عجم تھے، تو ایک قوم کو فائدہ ہوا اور ایک قوم کو نقصان پہنچا۔ عہد صدیقی میں حوازن کے علاقے میں آپ کو گورنر مقرر کیا گیا، اور عہد فروقی میں عراق کی فتوحات کے لیے عبد الرحمن کے مشورے سے آپ کو روانہ کیا گیا۔ 15 ہجری کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ کے مقام پر جنگ لڑی اور رستم کو شکست دے کر یہ جنگ جیت لی۔ آپ والی کوفہ تھے، اور عہد عثمانی میں اب ایک بات پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عراق کے فاتح جو ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کے معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اختلاف ہونے کے سبب آپ کو معزول کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے پھر تنہائی میں زندگی گزاری اور مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر عقیق میں ایک اپنا مکان، ایک جھونپڑی سی تعمیر کروائی، اور عمر کا آخری حصہ آپ نے وہاں پہ گزارا، اور عمر کے آخری حصے میں آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کس صحابی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور 55 ہجری کو دائی اجل کو لبیک کہا، یعنی آپ کی روح قفس انسی سے پرواز کر گئی۔ آپ نے وصیت کی کہ بدر کے موقع پر میرے جسم پر جو اون کی چادر تھی اس سے کفن دیا جائے۔ امہات المومنین کے کہنے پر وہاں سے، یعنی جو آپ مدینہ سے دور رہتے تھے، وہاں سے آپ کا جسد مبارک جو تھا وہ منگوایا گیا، اور امہات المومنین اپنے حجروں کے سامنے ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امہات المومنین نے اس میں شرکت کی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ عتبہ بن ابی وقاص یہ ان کے حقیقی بھائی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا، تو جس نے غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کو زخمی کیا تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عتبہ کے خون کا سب سے زیادہ میں پیاسا ہوں۔ آپ نے متعدد شادیاں کی، 17 لڑکے اور 17 لڑکیاں، آپ کی کل اولاد 34 ہیں۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر آپ کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، جو صحابہ کرام معروف ہے ان کے کنیت کیا ہے، ان کے نام کیا ہے، ان کے القابات کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان میں سے زیادہ تر آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ عامر ان کا نام ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، اور امین الامت ان کا لقب ہے۔ کوئی صحابی لقب کی وجہ سے معروف ہو جاتا ہے، کوئی کنیت کی وجہ سے معروف ہو جاتا ہے، کوئی نام کی وجہ سے معروف ہو جاتا ہے، اور اس کے پھر ان کے بارے میں ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو امین الامت، امت کے امین، یہ کون ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہ لقب جو ہے آپ کے دادا کی نسبت سے ابن جراح، ابن الجراح، جراح کے بیٹے، ان کی وجہ سے یہ لقب ملا آپ کو، یہ جو ہے جراح والا۔ اور 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام لائے۔ آپ نے متفرق جنگوں میں سپہ سالاری کی اور بھرپور شجاعت دکھائی۔ 9 ہجری کو اہل نجران کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ ہمیں ایک معلم دے تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، اٹھ ابو عبیدہ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری امت کے امین ہیں، یہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی طرف ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے 58 برس کی عمر پائی، اور 18 ہجری کو طاعون کی بیماری کے سبب انتقال کر گئے۔ یہ کل کے لیکچر میں آپ کو میں نے بتا دیا تھا، شام میں تھے اور وہاں پہ طاعون کی بیماری جو ہے وہ پھوٹ پڑی تھی، اور 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ نام ہے، ابو یعلا اور ابو عمارہ کنیت ہے، اسد اللہ لقب ہے ان کا، اسد اللہ حضرت حمزہ کا لقب ہے، اور
شہادت کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب بھی دیا۔ حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا بھی کون سے ہیں جو حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں؟ وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی صوبیہ، اس نے حضور علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ عمر میں 2 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ حضرت امیر حمزہ اسلام لائے، اس کے ایک دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مواخات مدینہ میں حضور علیہ السلام کو ان اپنے پیارے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنا دیا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لینے کے لیے پہلا پھریرا بھی آپ نے کیا۔ 2 ہجری کو غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس کی کمان بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ میں آئی۔ اس میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ معاہدہ ہو گیا۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت بہادری کے جوہر دکھائے، اور عتبہ جس نے یہ کہا تھا جب پہلے 3 بدر کی طرف سے نکلے تھے تو اس میں عتبہ نے کہا تھا، حضور علیہ السلام نے 3 انصار کو حکم دیا، تو انصار جب ان کے مقابلے میں گئے انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارا کیا مقابلہ ہوگا، ہمارے مقابلے میں کوئی جرأت مند لوگ بھیجیں، اور انہوں نے چیلنج کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ان کو حضور علیہ السلام نے بھیجا، تو حضرت امیر حمزہ جو تھے یہ عتبہ کے جس نے چیلنج کیا اس کے مقابلے میں نکلے اور ایک ہی وار سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس جنگ کے اندر آپ کی دستار میں ایک کلغی تھی، تو جدھر جاتے تھے وہ کلغی کا نشان تھا، تو وہ دشمن کے چھکے چھڑاتے جاتے تھے۔ جب شکست ہوگی کفار کو اور ان کے کچھ قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو ان میں سے کسی قیدی نے پوچھا یہ کلغی والا شخص کون تھا؟ لوگوں نے کہا یہ حمزہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آج انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ جنگ جو جیتی گئی ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی بنیاد پر۔ تو اب اس کے اندر چونکہ ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے مطعم بن جبیر نے ایک وحشی کو تیار کیا، اس کی ٹریننگ کروائی گئی، اور آگے جو غزوہ احد ہوا اس کے اندر وہ وحشی آپ کی طاق لگائے بیٹھا تھا، اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، لہذا اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، آپ کا کلیجہ چبا چبا کر باہر پھینکتی تھی، مسئلہ کر دیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب حالات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بدلے میں ان کے 70 دشمنوں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر اسلام میں یہ حکم آ گیا کہ میت کا مسئلہ جائز نہیں، تو اس کے لیے پھر حضور علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا، جو اس یمین یعنی قسم کھا۔ اس کے بعد ہندا نے آپ کا ناک اور کان کاٹ کر زیور بنائے، یعنی اس حد تک یہ چلے گئے۔ جب ان کا کفن کا اہتمام کیا گیا تو ایک چادر سے کفن پہنایا گیا۔ جب 2 چادریں بیسیکلی منگوائی تھیں ان کے لیے تو پھر ایک اور صحابی کو بھی دی گئی، تو ایک چادر جب سر کی طرف سے ڈالتے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا گیا، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی دفن کیا۔ تو اس موقع پر ان کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ تو یہ تھے حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، زید نام ہے ان کا، ابو اسامہ کنیت ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقب ہے۔ یہ دیکھیں بڑی اہم چیزیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، تو ان کا لقب ہے حب رسول۔ والد کا نام حارثہ ہے، آپ کے قبیلے کا تعلق یمن سے تھا۔ اب اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ اپنے بچے یعنی کہ زید کو لے کر میکے گئی، اور رستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو بچہ باہر کھیل رہا تھا خیموں کے، تو بنو کین کے لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے خیمے سے اس بچے کو اٹھا لیا اور عکاظ کے میلے میں جا کر بیچ دیا۔
حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھپھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو مجھے میں اس کو اجازت دوں گا۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے یہاں مزہ غلامی میں آیا ہے وہ کائنات کی آزادی میں نہیں ہے، لہذا انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر مقام حجر میں فرمایا، زید آج سے میرا فرزند اور یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ تو چونکہ بیٹا بنایا تھا، متبنہ بیٹا جو تھا، اور انہی کے سبب سے وہ سارے احکامات جو کہ واضح ہو گئے، جو زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید یہ اسی طرح اس کے حقدار ہوتا ہے جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے، لیکن اسی کی بنیاد پر وہ سارے معاملات قرآن مجید میں واضح ہو گئے۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام بھی لانے کا شرف بھی آپ کو ملا۔ حضور علیہ السلام کی کنیز حضرت ام ایمن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ یہ عمر میں زیادہ تھیں، کون ہے جو اس جنتی خاتون سے شادی کرے گا؟ حضرت زید نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت اسامہ بن زید ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ میں حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن، اب یہ مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے، حضرت زینب سے شادی کا شرف ملا، مگر خاندانی عدم و توازن، ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا، یہ شادی زیادہ دیر تک نباہ نہ ہو سکی اور آخر کار طلاق دینا پڑی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ واحد صحابی ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، ایک حضرت زید بن ثابت ہیں، ایک حضرت زید بن حارث ہیں، اور ایک حضرت زید بن حارثہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جن کا قرآن میں ذکر ہے یہ حضرت زید بن حارثہ ہے، اور جنہوں نے قرآن مجید کو تدوین کرنے کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے جن کے سپرد کی تھی وہ حضرت زید بن ثابت ہیں، تو ان کو ذرا اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس کے بعد یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ لوگ آپ کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے اور حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو یہ رسم کا خاتمہ ہو گیا، اور 6 ہجری کو جو ہے وہ بنی سلیم کی سرکوبی کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، جس میں آپ کو کامیابی ملی اور بہت زیادہ مال غنیمت آپ کے ہاتھ آیا۔ اس کے علاوہ 6 ہجری کو شام کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کیا، 170 آدمیوں کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ہے موتا کے اندر دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے، ایک مقام ہے، حضرت حارث بن عمیر جن کو حضور علیہ السلام نے سفارتی ذمہ داری دی تھی، جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو شرجیل بن عمر نے اس مقام پر انہیں شہید کر دیا، یعنی موتا کے مقام پر کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سفارتکار کو قتل کیا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کون سا پہلا سفارتکار تھا حضور علیہ السلام کا جس کو قتل کیا گیا، حضرت حارث بن عمیر۔ لہذا اس سے انتقام لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور ساتھ یہ کہا ان کے ساتھ حضرت جعفر کو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، اور ساتھ فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کمان کرے گا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ تو اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اس وقت ان کی عمر 55 برس تھی، اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے، ابو العباس کنیت ہے، والدہ کا نام ام فضل، اور والد حضرت عباس ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل مکہ میں ان کی ولادت ہوئی، فتح مکہ سے قبل 8 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تعویل، اے اللہ ان کو دین میں سوجھ بوجھ عطا فرما اور قرآن کی تعویل کا علم عطا کروا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی۔ 13 ہجری کو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصوری کے دوران عبداللہ ابن عباس کو امیر بنا کر بھیجا۔ واپسی پر پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کہاں امیر بنا کر بھیجا تھا؟
یہ حج کے لیے امیر بنا کر بھیجا تھا، یعنی حج کرنے کے لیے جب لوگ گئے تھے تو اس میں بھیجا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو حج کے لیے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آپ نے مختلف جنگوں میں حضرت علی کا ساتھ دیا، خوب شجاعت کے جوہر دکھائے، یعنی جنگ صفین میں بھی حضرت علی کی طرف سے لڑے۔ 60 ہجری کو حضرت امام حسین کو کوفہ کی روانگی سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بنو امیہ کی نسبت عبداللہ بن زبیر کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ 68 ہجری کو علالت کے سبب آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو قرآن کا جتنا علم تھا شاید ہی کسی اور کو ہے۔ ترجمان القرآن آپ کا لقب ہے۔ ترجمان القرآن، قرآن کے ظاہری اور باطنی علوم پر دسترسی، ناسخ و منسوخ کا علم تھا۔ اس طرح احادیث میں بھی بہت زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں، مجموعی طور پر 2660 احادیث آپ سے مروی ہیں، جن میں سے جو 75 احادیث ہیں وہ متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ کہتے ہیں وہ حدیث جو کہ بخاری اور مسلم میں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند صحابہ کرام کی بہت اہم انفارمیشن ہے، ایک جگہ پر اکٹھی آپ کو مل گئی، اتھینٹک انفارمیشن ہے، تو لہذا اس کو محفوظ رکھ لیں، اس کو بار بار سنیں اور نوٹس کی شکل میں بھی اس کو رکھ لیں، تو انشاءاللہ اس میں سے امید ہے کہ پیپر میں سوال آئیں گے۔ تو مزید بھی انشاءاللہ اس طرح کے مزید صحابہ کرام سے ریلیٹڈ بھی آپ کے پاس انفارمیشن پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔